نہیں کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے تمام پریس کانفرنسز میں ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر لازمی تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس میں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا کہ فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ نے نیب ترمیم سے متعلق تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ بہت سے ترمیم کے معیاری منسٹر نیازی بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خود تھے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کا کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو انٹر کورٹ اپیل منظور کی ہے۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکی کہ نیب ترمیم غیر آئینی ہے۔ 16 صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ آئیے پہلے منصور علی خان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کیا میرے کپتان کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خدشات بڑھ رہے ہیں؟ ناظرین، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے تقریباً 50 منٹ طویل پریس کانفرنس کی۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے گزشتہ 4 ماہ میں کی جانے والی یہ چوتھی پریس کانفرنس تھی۔ یہ پریس کانفرنس اس لحاظ سے منفرد تھی کہ اس میں پہلی بار ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے تمام پریس کانفرنسز میں ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر لازمی تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس میں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا کہ فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ آرمی نہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ طرفدار۔ فوج کا احتساب کا عمل شفاف اور کڑا ہے، یہ الزامات نہیں شواہد پر کام کرتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ مارشل کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس پریس کانفرنس سے 3 دن پہلے کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں بھی خود احتسابی کے عمل پر زور دیا گیا تھا۔ پریس کانفرنس کے دوران جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا گیا کہ فیض حمید کو ڈی جی آئی کے عہدے پر پہنچانے والے جنرل باجوہ اور جنرل نوید مختار کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں، اس پہ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا نام تو نہیں لیا۔ آئی ایس آئی کا باس وزیر اعظم ہوتا ہے۔ ریٹائرڈ آرمی آفیسر یعنی فیض حمید پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کی حمایت پر آئین و قانون سے تجاوز کیا۔ دیکھیے، کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ، منسوخ، تاریخ، یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے۔ آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز۔ ناظرین، فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے عمران خان کو ملٹری تحویل میں لیے جانے کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کسی بھی شخص نے آرمی ایکٹ کے تابع کسی شخص کا سیاسی استعمال کیا ہوگا تو قانون اپنا رستہ خود بنائے گا۔ اس کیس میں جو بھی ملوث ہوگا، خواہ اس کا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جب جنرل فیض حمید کو لایا جا رہا تھا تو ان کے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے سمپتھیز لیں گے۔ ان کے جو اس عہدے تک لانے پر ان دونوں شخصیات کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے جنرل باجوہ صاحب ہیں اور جنرل نوید مختار صاحب ہیں؟ آئی ایس آئی کا جو ڈائریکٹ باس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا تو ذکر نہیں کیا۔ ہمارا جو احتساب کا عمل ہے نا، وہ بالکل شفاف ہے، سخت ہے، کڑا ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنز۔ وہ ثبوت و شواہد پہ کام کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حیثیت میں، اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی حکومتوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے 4 مرحلے ہوتے ہیں: کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر۔ دہشت گردوں سے علاقہ کلیئر کرانا اور عارضی طور پر وہاں اپنا ہولڈ برقرار رکھنا فوج کا کام ہے۔ یہ کام ہو چکے ہیں۔ اب اگلے 2 کام مقامی اور صوبائی حکومتوں کے ہیں۔ اگر یہ اپنا کام نہیں کریں گے تو ہمیں دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی ملٹری ایکٹ ہے، اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 22 اگست کو تحریک انصاف کے جلسے کی اچانک منسوخی کے سوال پر کہا کہ کسی جلسے کی منسوخی کا فیصلہ، جگہ اور تاریخ کا تعین خالصتاً ضلعی انتظامیہ کا معاملہ ہے۔ آرمی صرف اپنے پروفیشنل کاموں پر فوکس کرتی ہے۔ یہ جو انسداد دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے، اس کے اندر فیصلے میں لکھا ہے کہ نیب قانون سابق آرمی چیف پرویز مشرف نے زبردستی اقتدار میں آنے کے 34 دن بعد بنایا۔ پرویز مشرف نے آئینی جمہوری آرڈر کو باہر پھینکا اور اپنے لیے قانون سازی کی۔ پرویز مشرف نے اعلیٰ عدلیہ کے ان ججز کو ہٹایا جنہوں نے غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کی۔